حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر اس کی بیوی انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس خاتون پر رحم فرمائے جو رات کو عبادت کرتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اگر شوہر اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ مستدرک حدیث نمبر 1164۔ پانی کے چھینٹے مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ سختی یا تکلیف دینا ہے، بلکہ نرمی اور شفقت سے جگانا ہے۔ ایسے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو عبادت اور نیکی میں دعوت دیتے ہیں۔ حدیث حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ عکاظ میں موجود تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسی دعا ہے جو تمام دعاؤں کی بنسبت مجھے اللہ کے زیادہ قریب کر دے؟ یا کوئی ایسی ساعت ہے جو سب سے افضل ہو؟ یا کون سا ذکر زیادہ مناسب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بندہ رات کے آخری حصے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور شامل ہو جاؤ۔ المستدرک حاکم حدیث نمبر 1162۔ رات کا آخری حصہ دعا، ذکر اور استغفار کا بہت اچھا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جو شخص اس وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تب بھی چند لمحے ذکر، دعا اور استغفار میں گزارنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔